السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ پیئرنگ ہے اختیاری مضامین اور لازمی مضامین کی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں 4 مضامین ہیں ان کی پیئرنگ تو چلو 4 کے ساتھ بن سکتی ہے، اسی طرح 6 کی پیئرنگ 3 اور 3 6 یہ بھی بن سکتی ہے، لیکن جن اس میں کمبینیشنز میں 7 مضامین ہیں ان کی پیئرنگ پھر کیسے بنے گی؟ اس لیے آپ کو بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ پیئرنگ ہے کسی لازمی اور اختیاری کی، تو یہ غلط بات ہے۔ اب رزلٹ کیسے بنے گا جب پیئرنگ نہیں ہے؟ تو رزلٹ بنانے کے لیے یہ کیا جائے گا کہ جو 3 مضامین کے آپ امتحان دو گے نا اختیاری مضامین کے، ان کے نمبر اس کے ساتھ پریکٹیکل کے مارکس ایڈ کیے جائیں گے۔ پریکٹیکل کے مارکس کیسے ایڈ ہوں گے؟ وہ جو اختیاری مضامین یعنی سائنسی مضامین ہیں، 3 سائنسی مضامین، تو ان کی جو پرسنٹیج آئے گی تھیوری کی، اسی پرسنٹیج کے مطابق پریکٹیکل کے مارکس لگیں گے۔ 15 نمبر یعنی ہاف نمبر تو سب کے لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی نمبر جو ہوں گے وہ پرسنٹیج کے مطابق ہوں گے۔ اچھا، پھر اس طرح سیکنڈ ایئر کا جو رزلٹ ہے وہ کیسے بن جائے گا؟ لازمی مضامین کیسے اس میں ایڈ ہوں گے وہ بتا دوں آپ کو کہ جب 3 اختیاری مضامین کا رزلٹ بن جائے گا مکمل، تو اس کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی ڈبل کیا جائے گا تو وہ سیکنڈ ایئر کے مضامین پورے ہو جائیں گے اور سیکنڈ ایئر کا رزلٹ پورا ہو جائے گا، بن جائے گا۔ اب فرسٹ ایئر کو کیسے شامل کیا جائے گا؟ سیکنڈ ایئر کا جو رزلٹ آئے گا اس پورے رزلٹ کو، جو ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، سارا ایکسپلین کیا ہے، اس کا جو رزلٹ آیا ہے سیکنڈ ایئر کا، اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، تو یہ فرسٹ ایئر کا رزلٹ بھی بن جائے گا۔ اس طرح کر کے پوری ایف ایس سی کا آپ کا رزلٹ تیار ہو جائے گا۔